میرا شوہر اندھا تھا جب وہ ہم بستری کرنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو اس کے آگے لٹا دیتی اور خود سائد پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ زندگی کی راہوں پر انسان اکثر اپنی ضد، لالچ اور وقتی جذبات کے بہکاوے میں ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں اتنی بھاری ثابت ہوتی ہیں کہ پھر عمر بھر ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی نادانی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرا نام ہنا ہے۔ میری شادی ایک سیدھے سادھے اور نیک انسان سے ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنی ہمت کے مطابق مجھے خوش رکھنے کی بہت ہی کوشش کی، مگر میرے دل میں ایک نامکمل خواہش ہمیشہ سر اٹھا رہی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماں باپ نے میرا رشتہ کر دیا تھا، اور جس انسان کو میں نے نکاح والے دن دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا۔ آج غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ گھر والوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ انہوں نے محض پیسے کے لیے میری شادی ایک اندھے انسان کے ساتھ کر دی، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں اکیلے آ جا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے میرا ہم سفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہوا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل چکے تھے، مگر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ملازم بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لینا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے سارا کچھ بھلا دیا۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ٹیٹول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ شاید وہ اس سخت رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر رہی ہوں۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس انسان سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے بلال کا چہرہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کریں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں کپڑے بدلنے کے لیے کمرے سے باہر آئی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر تلاش کروں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنائی تھی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر آئی، سامنے چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، مجھے اس ملازمہ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسے بلا دو۔ چوکیدار اسے بلا کر لے آیا۔ شاید سو رہی تھی۔ میں اس ملازمہ کو اپنے ساتھ سائڈ پر لے کر گئی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ پر پہنا ہوا ایک قیمتی کنگن اتار کر اسے دے دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سے مجھے کام ہے، اور اگر تم میرا وہ کام کر دو گی تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہارے پاس پیسے بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کروں گی، تمہیں بس میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے اپنی بات بتائی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی، اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ میں نے کہا، اگر تم میرا کام نہیں کرو گی تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی۔ اس نے سر جھکا لیا اور میری بات مان لی۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آئی۔ اسے میں اپنی جگہ پر لٹا کر خود کمرے سے
باہر جا چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ جب کمرے میں واپس آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی۔ اس انسان کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے ناراض تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ماں خود ہمارے گھر آئی، روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ ماں کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ اتنے میں میرا شوہر آیا تو کہنے لگا تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے گھر آ گئی۔ پھر ایک دن میری بلال سے ملاقات ہوئی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے ایک شکوہ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کافی دیر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر خود پر قابو نہیں پا سکی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی۔ پھر اس کی شکوہ بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ بلال کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، وہ میری یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ایک ملازم تھا جو میرے شوہر کا بہت خاص آدمی تھا۔ وہ ہر بات میرے شوہر کو بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنا دیا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے اپنے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً میرے کمرے میں آیا۔ میں چیخنے لگی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس ملازم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میرے شوہر نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہوا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ میری بات سن کر شوہر کہنے لگا اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندہ ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے میرے بارے میں کیسے جذبات تھے، مگر میں نے جذبات کو صلاح دیا اور پھر میں نے بلال کو گھر بلا دیا۔ بلال اتنے بڑے گھر میں آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔